اسی طرح اور کئی پیشین گوئیاں کرتا رہا۔ محمدی بیگم ایک عورت تھی، کہتا ہے کہ آسمانوں پر میرا نکاح اللہ نے اس کے ساتھ کر دیا ہے، وہ ساری زندگی اس کا نکاح ہو نہیں سکا، وہ عورت اس کے پاس آ نہیں سکی۔ تو ایسی پیشین گوئیاں بڑی ساری ہیں کہ جو جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو ایک پروگرام اس نے بنایا کہ میری کوئی پیشین گوئی سچی تو ہو جائے۔ ایک ڈیرے پر گیا، ایک آدمی وہ زمین کاشت کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، اس کا ایک بیل جو ہے نا وہ کافی کمزور تھا، تو اس کو کہتا ہے کہ آپ ایک بات مانیں میری، آپ کو یہ بیل بھی دیں گے، یہ یعنی آپ کا ہی رہے گا، اور ایک اور بیل بھی آپ کو لے کر دیں گے، موٹا تازہ ٹھیک ٹھاک، پیسے بھی دیں گے۔ تو اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے بتاؤ؟ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا بیل ہے نا، مرا مارا ہے، پہلے ہی کمزور ہے، آپ نے اس کو کل اتنے بجے کنویں کے اندر پھینک دینا ہے، اس کو کنویں میں پھینکنا ہے، ہم آ کر اس کو نکالیں گے، اگر یہ بچ گیا تو یہ بھی آپ کا، اگر یہ بالفرض مر بھی گیا تو ہم ایک تندرست اور بہترین بیل بھی آپ کو لے کر دیں گے، پیسے بھی دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اب یہ پروگرام کے مطابق اگلے دن جو ہے ٹائم اس نے وہ بتایا ہوا تھا جب لوگ اس کے پاس جمع ہوتے، اور لوگوں کے سامنے اچانک اپنا جو ہے وہ شکل ایسی بنائی، ایکشن ایسا کیا کہ جیسے وحی کے ذریعے اس کو اطلاع آ گئی ہے۔ کہتا ہے کہ اوہو خبر آئی ہے، فلاں ڈیرے پر ایک غریب آدمی ہے، اس کا بیل کنویں کے اندر گر گیا ہے، تو اس کو جا کر نکالنا ہے، جلدی چلو۔ سب کو لے کر ادھر پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کا جھوٹا ہونا دکھانا لوگوں کو یہ منظور تھا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہ بندہ زور لگا کر اس کو کنویں میں پھینک رہا ہے، وہ گر نہیں رہا۔ تو مرزا صاحب کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تو اس طرح اس نے اپنا جو تعارف کیا، تو مرزے کے اپنے تعارف سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر ہر نبی کے ساتھ اللہ کا دستور اور قانون یہ رہا کہ ان کی وحی، ان کی کتاب ان کی اپنی قومی زبان کے اندر آئی ہے۔ جو نبی کی زبان ہے تو نبی کی زبان کے اندر کتاب آئی ہے، لیکن اس پر جو وحی آتی رہی تو وہ مختلف زبانوں میں، انگریزی کے اندر بھی ہندوستانی متنبی ہے نبی ہندوستانی، اور وحی آتی ہے انگلستانی، انگریزی کی وحی اس پر آ رہی ہے، اور وہی بھی ایسی کہ بچوں کے سامنے بھی اس کو اگر ذکر کیا جائے تو بچے بھی ہنسیں گے کہ یہ کیسی وحی ہے اور کیا یہ کہہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا کہ آئی لو یو، یو لو می، اور آگے تو انگریزی مجھے آتی نہیں، آخری لفظ ہے کہ واٹ یو آر، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مرزا اب خود کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں مرزے کہ تو چیز کیا ہے، واٹ یو آر۔ اب خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ تو کیا چیز ہے۔ تو جس بیچارے کی حیثیت یہ ہو، جس کی حالت یہ ہو، اور اپنی زبان سے ایسی باتیں نکلیں کہ جس سے اس کا جھوٹا ہونا اور اس کا بے عقل اور بے سمجھ ہونا واضح ہو، تو وہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی زبان سے جو اپنا تعارف کروایا اس سے بھی مسئلہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے جو تعارف کروایا اس سے بھی مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ امت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جانا اور کروایا، جانوروں نے جو تعارف کروایا، تو ان سب سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے اپنا جو تعارف کروایا، تو ہر عقل مند آدمی یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ ایسا بندہ نبی بننے کے قابل اور لائق نہیں ہو سکتا، ایسے کو نبوت نہیں، یہ جھوٹا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچے نبیوں کا نام لے کر فرما دیا کہ لو کان موسیٰ حیًّا، موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میری نبوت کو مانتے، اپنی نبوت کو چھوڑ دیتے۔ تو جب سچے نبی کی گنجائش نہیں ہے تو جھوٹے نبی کی اور عیبوں والے نبی کی گنجائش کیسی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ اتنا اہم، اتنا عظیم ہے کہ ہر لحاظ سے جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جس ذریعے سے بھی ہوا تو ان کی ختم نبوت کا مسئلہ یہی ثابت ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی